بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ چھٹے پارے کا جو پہلا مضمون ہے وہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، انصاف کے لیے مظلوم کو فریاد کی اجازت دینا۔ تو فرمایا کہ مظلوم اگر ظالم کے خلاف فریاد کرے گا، عدالت میں جائے گا، کسی اور سے اعانت طلب کرے گا تو یہ اس کے لیے غیبت بھی نہیں ہوگی اور یہ انصاف کا تقاضا ہوگا۔ تو عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے یہ اصول ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے عقائد یہود و نصارہ کی تردید۔ یہود و نصارہ کے جو عقائد باطل ہیں ان میں ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ہے، نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، پھانسی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، وما قتلوہ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کسی نے قتل کیا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، یہود کے شر سے اور ان کے منصوبے سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی تردید ہے کہ تم جو تین خدا مانتے ہو، روح القدس، اور الہ، یا روح القدس، اور اسی طرح بیٹا، یہ جو عقیدہ تثلیث تم نے بنایا ہے، تین کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ تین کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ درست کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، صرف ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں دسترخوان کا ذکر ہے، اور مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اترے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دسترخوان اترا تھا، تو اس کا بیان ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سورۃ المائدہ۔ اس میں سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو، وعدوں کو پورا کرنا۔ اس پر زور دیا گیا کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا نبھاؤ، اس کو آخر تک پہنچاؤ۔ دوسرا مضمون ہے حرمت کا، کہ کون سی چیزیں کھانا حرام ہے۔ اس میں 9 چیزوں کا بیان کیا گیا کہ یہ 9 چیزیں حرام ہیں۔ ان میں ایک تو ہے مردار کھانا، ایک ہے بہتا ہوا خون، تیسرے نمبر پر ہے خنزیر کا گوشت، چوتھے نمبر پر ہر اس جانور کا گوشت جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ مرنے والے مختلف جانور جو کسی پہاڑ سے لڑک کر گرے ہوں، یا کسی درندے کے چیرنے پاڑنے سے مر گئے ہوں، یا پھر ان کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہو، مارا گیا ہو، ایسے تمام جانوروں کو بھی حرام کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس صورت میں قرآن مجید کی وہ عظیم الشان آیت موجود ہے جو اس امت مسلمہ کا امتیاز ہے، اور وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اب جتنا دین قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے درکار تھا، اللہ نے وہ سارے کا سارا نازل فرما دیا۔ قیامت تک کسی نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ دین میں کسی اضافے یا دین میں سے کسی کمی کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس سپارے کا اہم مضمون حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ چونکہ دستور یہ تھا کہ جب اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ طے کیا گیا کہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے جڑواں، یعنی ایک بھائی اور اس کی ایک بہن، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکے گا۔ دوسرے حمل سے جو بھائی اور بہن جڑواں پیدا ہوں گے
ان کے اس بہن یعنی دوسرے حمل کی بہن اور پہلے حمل کا بھائی، ان دونوں کا آپس میں رشتہ ہوگا۔ یہ شریعت کا فیصلہ تھا، لیکن قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ تو قابیل کی چاہت یہ تھی کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شریعت میں ایسا نہیں تھا، وہ حابیل کے حق میں جاتی تھی، حابیل کی شادی اس سے ہونی تھی۔ اس مقصد کے لیے جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانی کی، اور قربانی حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ جب قبول نہیں ہوئی تو قابیل نے بجائے اس کے کہ اس حکم کو تسلیم کر لیتا، قابیل نے کیا کیا کہ حابیل کو دشمنی میں اور جذبات میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ یہاں سے انسانیت میں قتل کا رواج پڑ گیا، اور قتل کی جو رواج اور رسم ہے یہ شروع ہو گئی۔ تو قتل و غارت گری کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اس کے بعد اس پارے میں جو اگلا مضمون ہے وہ ہے عدل و انصاف کا، اور عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا، کہ عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو جب بھی موقع آئے، اور عدل و انصاف کے لیے آگے بڑھنے میں ان کو سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ اور آخر میں مضامین آئے ہیں پارے کے، ان میں جو اہم مضمون ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کی تکلیفوں سے، دنیا کی اور زندگی کی مصیبتوں سے آپ کو بچانا اللہ کا کام ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کا اللہ کافی ہے۔ لیکن جو مسلمان بھی اس نبوت اور ختم نبوت کے صدقے میں اس کام کو کریں گے، دین کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال لگائیں گے، ان کی مال جان عزت کی حفاظت کے لیے ان کے دشمن کے مقابلے میں بھی اللہ کافی ہوگا۔ اور پارے کے آخر میں دو طبقے بتائے گئے، ایک یہود، دوسرے نصارہ۔ فرمایا گیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ مسلمانوں سے دشمنی کے معاملے میں یہود بہت سخت ہیں، اور فرمایا کہ جو نصارہ ہیں وہ نرم گوشہ رکھنے والے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے اتنی شدت نہیں رکھتے جتنا یہود کے دلوں میں ہے۔ تو یہ چھٹے پارے کے مضامین کا مختصر ترین خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں رکھ دیا گیا۔ انشاءاللہ قرآن مجید کے پاروں کا یہ خلاصہ اور نشر کرنے کا یہ اہتمام ہمارے چینل سے جاری رہے گا۔